اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ المقدمۃ وفیہا مباحث، 15 بحثیں ہیں اس میں۔ پہلی کیا ہے؟ موضوع المقصد الثالث، یہ جو ہمارا تیسرا مقصد ہے یعنی مباحث حجت، اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہے بحث موضوع پر اور ایک ہے بحث محمول پر۔ اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا محمول کیا ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں اس کا موضوع کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی ورڈ نہیں ہے، مخصوص چیز نہیں ہے، ورڈ نہیں، لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک کلی چیز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کل ما یصلح، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے یا کم از کم ادعا ہوا اس کی کہ وہ صلاحیت رکھتی ہے، کس چیز کی؟ کہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی کشف ہو سکتا ہے، حکم شرعی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر ہی گنجائش ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن سے حکم شرعی آپ نکال سکتے ہیں، حدیث ہے، حدیث سے حکم شرعی نکال سکتے ہیں، عقل ہے، عقل سے حکم شرعی نکال سکتے ہیں، قیاس ہے، قیاس سے حکم شرعی نکالنے کا ادعا ہوا ہے، بلکہ ادعا ہوا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ الف، قیاس کیا؟ دیکھیں قیاس یہ، قیاس کی تعریف اگر ابھی سمجھ لیں گے پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ الف کوئی چیز ہے، الف یا ایکس ہے، ایکس کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ ایکس کیا ہے؟ حرام۔ وائی کا حکم آپ کو نہیں معلوم کہ وائی کیا ہے، تو ایکس اور وائی کیا ہے؟ آپس میں مقایسہ کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایکس اور وائی برابر تو ہیں، ایک جیسے تو ہیں، بس جو ایکس کا حکم ہے وہ صلاحیت کر جاتا ہے وائی کے حکم میں، بس وائی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ مقایسہ کرنے کے ذریعے سے ایک حکم شرعی کو آپ مل جاتا ہے۔ بس ہماری بحث ہے کہ مباحث حجت کا موضوع اور محمول کیا ہے۔ موضوع کوئی خاص لفظ نہیں ہے، جیسے قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے۔ بعض افراد نے مخصوص کر دیا ان الفاظ میں، ادلہ اربعہ میں، کہ قرآن، حدیث، اجماع اور عقل۔ آغا مظفر کہتے ہیں نہ، کوئی خاص لفظ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر صلاحیت ہو یا کم از کم ادعا ہوا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ کس چیز کی صلاحیت ہے؟ کہ حکم شرعی اس کے ذریعے سے ہمیں مل جائے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصول کا مقصد کیا ہے؟ حکم شرعی تک پہنچنا، یعنی ان قواعد کو جو حکم شرعی کی راہ میں آتے ہیں، ان قواعد کو بیان کرنا کہ جس کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کو حاصل کرتے ہیں۔ پس موضوع کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے یا کم از کم، بعض افراد نے کہا ہے کہ صلاحیت رکھتی ہے، ادعا کیا ہے؟ صلاحیت رکھتی کس چیز کی؟ کہ حکم شرعی مل جائے۔ یہ ہو گیا موضوع۔ معمول کیا ہے؟ حجت۔ مثلا موضوع کو آپ رکھیں قرآن، معمول کیا ہے؟ حجت۔ اس پر اب بحث ہوگی، آیا قرآن حجت ہے یا نہیں؟ موضوع کیا آپ رکھیں؟ حدیث۔ معمول کیا ہے؟ حجت۔ آیا حجت یعنی دلیل، کہ آیا قرآن دلیلیت کی صلاحیت رکھتی؟ کس چیز کی دلیل؟ دلیل یعنی نشانی، کس چیز کی دلیل؟ حکم شرعی کو حاصل کرنے۔ یعنی اس قرآن کو میں دلیل کہہ سکتا ہوں کہ حکم شرعی کے لیے دلیل ہے، اس حدیث کو میں دلیل کہہ سکتا ہوں کہ حکم شرعی کے لیے یہ دلیل ہے، ہاں کہہ سکتا ہوں۔ قیاس کو میں دلیل کہہ سکتا ہوں کہ حکم شرعی کے لیے دلیل ہے، رہنمائی کرے گی، حکم شرعی مل جائے گا۔ بعض افراد کہتے کہہ سکتے، بس جب بعض افراد نے ادعا کیا تو ہم اس میں بحث کریں گے، یا تو ہم حجیت یا دلیلیت کو ثابت کر دیں گے اس موضوع کے لیے، یا ہم اس کی نفی کر دیں گے۔ بس جتنے بھی موضوعات ہیں ہم سب کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، جو بھی ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے، ایک ایک موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور ہر ایک موضوع پر محمول کو ہم کریں گے۔ کیا ہے یہ جو موضوع جس پہ جس کا کہا گیا استحسان، کہ استحسان کے ذریعے سے آپ کو حکم شرعی مل جاتا ہے، اس پہ بحث کریں گے، آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ حجت سے کیا مراد ہے؟ آیا دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یعنی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم واقعی آپ کو مل جائے۔ یہ تمام مباحث حجت یہ ہے۔ واضح ہوگی؟ ہم چیک کر رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ کون سی ایک ایک کر کے چیک کریں کون سی چیز حجت بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی۔ من التمہید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجت، مباحث حجت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جو تمہید گزر گئی اس سے واضح ہو گیا۔ من التمہید المتقدم یتبین، من التمہید متعلق ہو جائے گا یتبین،
وہ تمیز جو اس سے پہلے والے موضوع میں گزر گئی، کیا گزری کہ اس سے پہلے والے جو مباحث تھے وہ سب صغروی حیثیت رکھتے تھے، یہ کبروی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا اس سے پہلے مباحث الفاظ میں ہم نے پڑھا کہ امر کا ظہور کس میں، مثلا وجوب میں۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں، یعنی موضوع کیا ہے، ظہور، معمول کیا ہے، حجت، کہ آیا یہ حجت اس ظہور کے لیے ہے، یعنی ظہور دلیل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، ظہور حجت ہے یا حجت نہیں۔ اگر ہم نے اس کو ثابت کر دیا، فرض کریں ثابت کر دیا ہاں ظہور حجت ہے، تو یہ جو امر کا ظہور وجوب میں ہے یہ مفید ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ نتیجہ نکلے گا کہ امر کا ظہور جو وجوب میں ہے تو یہ حجت ہے، کہ اگر کہیں آپ کو امر نظر آ جائے قرآن میں حدیث میں تو اب آپ اس کو واجب مانیں گے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، حجت ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ یہ کبرا تشکیل نہ پائے، یعنی ہم مباحث حجت سے بحث نہ کریں، تو قیامت تک آپ رٹ لگا کر بیٹھے رہیں امر کا ظہور وجوب میں، امر کا ظہور وجوب میں، تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ صرف آپ نے ایک بات جان لی بس، امر کا ظہور وجوب میں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ بس نفع اس وقت پہنچائے گا جب آپ اس کبروی پہ بحث کریں، یا تو حجت کو ثابت کر دیں ظہور کے لیے، یا نفی کر دیں کہ آپ کہیں کہ حجت ظہور حجت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، جیسے ظاہر قرآن حجت نہیں ہے، اخباریوں کا نظریہ کہ انہوں نے کہا یا آپ ثابت کریں ظہور حجت نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہیں بھی آپ کو امر کا صیغہ نظر آ جائے قرآن و حدیث میں، اور آپ کو ذہن میں چلے جائے کہ یہاں وجوب کا معنی ہے، پھر بھی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو واجب سمجھیں، کیونکہ ظہور حجت نہیں ہے آپ کے لیے، جب تک نص نہیں ہو جائے تب تک حجت نہیں ہے۔ بس تمام کام کس کا ہے؟ مباحث حجت کا ہے۔ اگر مباحث حجت پر بحث کریں گے تو اس سے پہلے مباحث عقلیہ ثمرہ حاصل ہوگا قبل مباحث، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی بھی بحث آپ نے پڑھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت یہاں سے آ کے آتی ہے، یا تو آپ اس کو حجت مانو یا حجت نہ مانو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے والی مباحث میں صرف ہم نے کیا کیا، صغروی بحث کی۔ مثلا یہ بحث کی کہ عقل کیا حکم دیتی ہے، کہا عقل وہی حکم دیتی ہے جو شارع حکم دیتا ہے، کل ما حکم بہل عقل حکم بشرع۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن عقل کہہ رہی ہے، یہ ہو گیا صغرا۔ اب حجت پہ بحث کریں کہ آیا عقل موضوع معمول کیا حجت، آیا عقل حجت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے فرض کریں ثابت کر دیا عقل حجت نہیں ہے، تو کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، غلط ہو گیا قضیہ غلط نہیں ہوا، عقل کہہ رہی ہے، تو ہم نے کہا کہنے دو عقل کو، ہمارے لیے حجت ہی نہیں، کہنے دو عقل، جو کچھ کہتی ہے کہنے دو، بھاڑ میں گئی عقل، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو مباحث حجت ہے یہ معنی پیدا کروا دے، یہ کبروی بحث ہے، کبروی بحث ہے، یعنی اصل بحث یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ آیا عقل حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بتائیں گے ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بتائیں گے قیاس حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بتائیں گے کہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بتائیں گے اجماع حجت ہے حجت نہیں ہے، شہرت فتوائی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، شہرت مثلا حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تقریر معصوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ سب بتائیں گے کہ حجت ہے، یہ بتائیں گے، یا بتائیں گے ہے یا بتائیں گے نہیں ہے، دونوں صورت میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر بتاتے ہیں تو اس کا مطلب اب جو سورہ بن گیا تھا اب آپ اس کے ذریعے سے حکم واقعی کو حاصل کر سکتے ہو۔ مثلا آپ حدیث قرآن کے ذریعے سے حکم، قرآن میں اگر آ گیا حرمت علیکم المیتہ ودم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے سور کا گوشت حرام ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے، کیونکہ قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اگر حدیث میں ایک بات آ گئی تو حدیث آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت۔ اگر اجماع کی حجت ثابت نہیں کی ہم نے، فرض کریں، فرض ہے ابھی بات ہے، تو اگر کوئی مجتہد کہے کہ بھئی یہ تو اجماع ہے اس بات پہ، تو ہو میں کیا کروں، ہم نے تو حجت ہی اس کی ثابت نہیں۔ مثلا اس چیز پر اجماع ہے کہ زمان غیبت میں نماز جمعہ کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض کریں، یا واجب تخیری، فرض کریں، کہتے اس پر اجماع ہے، تو ہو اجماع، میں کیا کروں، جیسے امر کا ظہور وجوب میں ہے تو ہوتا رہے، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے آپ کو ظہور کی حجت کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر یہ فائدہ مند ہے، اجماع کی حجت کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر فائدہ مند ہے، ورنہ تو لوگ کہ اس میں اجماع ہے تو ہو، میں کیا کروں، واضح ہو گئی بات۔ من التمہید المتقدم یتبین لنا، ہمارے لیے واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا؟ ان الموضوع لہذا المقصد، اس مقصد کا موضوع،
کون سا مقصد؟ اگر صاحب یہی مقصد کہ جس کا محمول کیا ہے؟ حجت، جس میں ہم حجت یابی کرتے ہیں. مثلا فوج میں آپ جائیں نا تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے فوج میں، میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کی جسم کو دیکھ کر جسم یابی کرتے ہیں کہ آئے آپ کا جسم اس قابل ہے کہ فوج میں جائیں نہ جائیں. یا آپ یونیورسٹی میں داخلہ لینے جاتے ہیں تو وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ رکھتے ہیں. وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر یابی کرتا ہے کہ مثلا آپ اس قابل ہیں کہ ڈاکٹر بن سکیں، آپ اس قابل ہیں انجینئر بن سکیں. یا حوزے میں آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، مثلا ابھی آپ ارشد کا امتحان دیں گے، یہ ارشد کا امتحان ارشد یابی کر رہا ہے کہ آیا آپ ارشد میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. مقصد ثالث حجت یابی کرتا ہے کہ یہ چیز حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. یہ حاضر المقصد. کون سا مقصد؟ مقصد وہ جس میں حجت یابی کی جا رہی ہے. الذی یبحث فیہ، جس میں بحث کی جاتی. کس سے؟ ان لواحق ذالک الموضوع. وہ موضوع کیا تھا؟ قرآن. وہ موضوع کیا تھا؟ حدیث، اجماع، قیاس، عقل. اس موضوع کے لواحق سے، لواحق یعنی جو چیز اس پہ ملحق ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ واو عطف تفسیر یعنی محمولات. اس موضوع کے محمولات سے بحث ہوتی ہے. محمول کیا ہے؟ حجت. اس موضوع پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ موضوع حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر صاحب موضوع کیا ہے؟ ان الموضوع ہوا، ان الموضوع ہوا، موضوع یہ کل شیء، قرآن کی بات نہیں کر رہے، حدیث کی بات نہیں کر رہے، کلی قاعدہ ہے. ہر وہ شے یصلح ہو جس میں صلاحیت ہو، کس چیز کی؟ ان یدعا، کہ ادعا ہو سکے. کس چیز کا؟ ثبوت الحکم شرعی بعن شے، کہ ایک حکم شرعی اس شے کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے حکم شرعی آپ کو مل جاتا ہے، حدیث کے ذریعے سے مل جاتا ہے، قیاس کے ذریعے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس پر بحث کریں گے. واضح ہے؟ واضح نہیں؟ لیکون شیء، تاکہ وہ شے کیا بن جائے؟ دلیل بن جائے، بہت سے تفسیر، وہ حجت بن جائے. کس چیز پر؟ علیہ، اس حکم شرعی پر. آپ کہہ سکے کہ اس حکم شرعی پر دلیل کیا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ابھی جانا ہے، مثلا مشہد جانا ہے، تو مشہد جانے کے لیے دلیل کیا ہے؟ گوگل میپ جو ہے نا وہ دلیل ہے. وہ اس کے ذریعے سے آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ مشہد جا سکتے. تو یہ دلیل بن جائے گی، یعنی یہ دلیل ہے اس چیز پر کہ آپ اس کے ذریعے سے حکم شرعی لے سکتے ہیں. یہ حجت ہے، دلیل ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ حکم شرعی کیا ہے. بس اس کے ذریعے سے اگر اس کی دلیلیت ثابت ہو گئی، حجیت ثابت ہو گئی، تو اس کے ذریعے سے اگر آپ ایک جگہ پر پہنچ گئے تو آپ کے لیے وہ حجت ہے. مثلا اگر آپ نے قرآن کی حجت کو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے، قرآن کے ظواہر کی حجت کو ثابت کر دیا، اب قرآن کا ظواہر ایک حکم دے رہا، آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن اخباریوں نے ثابت نہیں کیا. اگر وہ قرآن کے ظہور کے مخالف نہیں ہے، قرآن کے ظہور کی حجیت کے مخالف. وہ یہ نہیں کہتے قرآن میں ظواہر نہیں ہے، وہ کہتے قرآن میں ظواہر ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ معصومین کے لیے حجت ہے. بس قرآن کا ظہور وہ پڑھ رہے ہیں. مثلا قرآن کا ظہور نظر لا ینبغی ایک آ رہا ہے کہ ظہور یہ کہ حرام ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہو ظہور ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم جب تک معصوم کی حدیث اس کے پیچھے نہ آ جائے ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دلیل مانتے ہیں اور ظاہر قرآن کو حجت مانتے ہیں تو بے شک امام کی حدیث نہ بھی ہو تب بھی ہمارے لیے حجت ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ فَإِنِ اسْتَطَعْنَ فِي هَذَا الْمَقْصَدِ أَن نُثْبِتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ مَثَلًا حُجَّةٌ. بس اگر ہمارے میں طاقت ہو اس مقصد میں تو ہم کیا کام کریں گے؟ اس مقصد میں یہ کام کریں گے ان نثبت، ہم ثابت کریں گے بدلیل قطعی، نہ کہ ظنی نہیں، کیونکہ ان الظن لا یغنی بالحق شیئا. قطعی طور پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن حجت ہے، قیاس حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ظواہر حجت ہے یا حجت نہیں. قطعی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ قط کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے. البتہ ذاتی ہے نہیں کہ اس پہ پھر کبھی بات کریں. ان نثبت بدلیل قطعی، ہم ثابت کرتے ہیں بدلیل قطعی کے ذریعے سے. کیا ثابت کرتے ہیں؟ ان ھذا الطریق، یہ طریق یعنی طریق سے مراد موضوع، یہ قیاس، یہ طریق، یہ موضوع، یہ قیاس حجتون، یہ حجت ہے یا نہیں، دونوں چیزیں. اخذنا بھی، تاکہ ہم اس طریق کو عکس کریں، ورجعنا الیہ، اور اس طریق پر رجوع کریں. کیوں؟ لاثبات الاحکام الشرعیہ،
وَإِلَّا اور اگر ہم ثابت نہ کر سکے کہ یہ طریق حجت ہے، ثابت نہ کر سکے، دلیل قطعی کے ذریعے سے ثابت نہ کر سکے، طرحناہ وحملناہ، تو اس راستے کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی کیا مطلب چھوڑ دیں گے؟ یعنی جب تک ہم اس کو ثابت نہ کر سکے کہ اجماع حجت ہے، اس پر عمل، اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت نہیں کر سکتے۔ بس سب سے پہلے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اجماع حجت ہے۔ جب ہم نے حجت ثابت کر لیا، پھر اس راستے کے ذریعے سے حکم شرعی تک جائیں گے، یعنی اس حکم شرعی کو اس راہ کے ذریعے سے نکالیں گے۔ گوگل میپ کے ذریعے سے آپ اپنے دوست کے گھر پہنچیں گے، لیکن اگر گوگل میپ کی مشکوک ہے کہ آیا گوگل میپ صحیح پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے آپ دوست کے گھر نہیں پہنچیں گے۔ اگر پہنچ گئے تو آپ کے لیے حجت نہیں ہے، یعنی دوست آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس راستے سے، اور قیامت میں خدا کہہ سکتا ہے کس نے کہا تھا کہ اس راستے سے حکم شرعی حاصل کر۔ نہیں، اشتباہ نہیں، دونوں صورت، چاہے اگر آپ صحیح بھی پہنچ جائے پھر بھی آپ پہ بحث آئی کہ بھائی اس راستے سے کیوں ہے، پاگل تھے کیا، اس راستے سے ہے، ٹھیک ہے صحیح پہنچ گئے دوست کے گھر، لیکن دوست آپ کو کہے گا ہاں خطرہ تھا، غلط پہنچ جاتے، بہگ سکتے تھے۔ وبصریح العبارت نقول ان الموضوع لهذا المقصد في الحقیقت هو ذات الدلیل، خود دلیل، نہ دلیل بما هو الدلیل، نہ دیکھیں آگے صلوات پڑھیں۔ دیکھیں آگے محقق قمی نے کیا کام کیا، انہوں نے موضوع کس کو بیان کیا، انہوں نے موضوع کا قرآن بما ہوا دلیل، کہ قرآن جس کی دلیلیت کو ہم مان چکے ہیں وہ موضوع ہے، یہ حدیث بما ہوا دلیل یا بما ہوا حجت، مفروضہ ہوا ایک طریقے سے، یہ موضوع ہے کہ حدیث جس کی حجیت کو ہم قبول کر چکے ہیں وہ موضوع ہے۔ تو آغا مظفر کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا تو مباحث حجت کی کیا ضرورت ہے، اس کو پھینک دو، پھر اس کو اصول سے نکال دو، کیونکہ آپ نے تو اس کی حجت کو پہلے ہی تسلیم کر لیا، اس کو مبادی تصوری میں لیا ہے۔ مثلا ایک بار میں کہتا ہوں خود ہم گوگل میپ پر بحث کریں گے، خود گوگل میپ بما ہوا کہ آیا یہ دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ایک بار ہے کہ میں کہتا ہوں گوگل میپ بما ہوا دلیل، اس کی دلیلیت کو تو میں ثابت کر چکا ہوں، تو پھر علم اصول میں کیا کام ہے، علم اصول کا پورا مباحث حجت علم اصول سے ہٹا دو، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی ثابت کر لیا، آپ نے اس کو پہلے ہی سے مفروضہ بنا لیا، پہلے ہی دلیل مان لی، پہلے ہی مبادی تصوری آپ نے مان لیا، تو ساری بحث خود بخود اصول کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ قرآن بما ہوا دلیل، آپ کہتے ہیں قرآن ادلہ اربع، وہ کیا کہتے ہیں موضوع علم اصول کیا ہے، ادلہ اربع بما ہی ادلہ، ادلہ اربع بما ہی ادلہ، یعنی قرآن موضوع کیا ہے، ادلہ اربع، یعنی قرآن حدیث اجماع اور عقل، بما ہی کہ وہ کیا ہے، دلیل ہے۔ بس یہ تو آپ نے پہلے سے ثابت، اب ہم کیا کریں، مباحث حجت میں کیا کریں، آسمانوں کو دیکھیں، تارے گنے، کیا کریں، یہ تو آپ پہلے سے ثابت کر چکے، مفروض، بس مباحث حجت نکال دو، یعنی نکال دو، ختم ہو۔ اس کے مقابل میں کیا نظریہ آیا کہ ادلہ اربعہ بما ہی، نہ کہ بما ہی ادلہ، نہ خود دلیل، خود قرآن کو دیکھیں گے، اس پہ بحث کریں کہ آیا دلیل ہے یا نہیں، خود اجماع کو دیکھیں گے کہ آیا دلیل ہے یا نہیں، نہ کہ پہلے سے اس کی دلیلیت کو ثابت کر کے موضوع بنائیں گے، نہ موضوع خود اجماع کو بنائیں گے، نہ اجماع دلیل کو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں تیسرا نظریہ آگا مظفر کا، نہ ادلہ اربع نہیں، ہر وہ دلیل کہ جس میں صلاحیت ہو، نہ اربع سے اس کو مختص نہ کریں آگا صاحب، 4 سے مختص نہ کریں، ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہو یا ادعا ہوا ہے صلاحیت ہونے کا کہ یہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی حاصل کر سکتے ہیں، وہ موضوع ہے۔ یہ دائرہ وسیع ہو گیا، بہت وسیع ہو گیا نا، اس پہ ادلہ نہیں کہا نا انہوں نے، نہیں بما ادلہ نہیں، وہ تو وہ محمول ہے، تو وہ پہلے سے مان لی ادلہ بولیں گے، لیکن اربع میں بھی مختص نہیں کیا، الادلہ بما ہی کہتے ہیں نا، ادلہ اربع، الادلہ بما ہی، ادلہ سے کیا مراد ہے، جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور محمول کے خود دلیل، آیا یہ جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ واقعا دلیل ہے یا نہیں، یہ بحث کریں گے، یعنی صلاحیت رکھتا تھا یعنی ادعا ہوا ہے، بعد میں ہم چیک کریں کہ آیا ادعا صحیح ہے یا غلط ہے۔ بس یہ جو 3 نظریات اصول کے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کس طرح؟ جب آقا جب انہوں نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو کیا انہوں نے اپنے اصول میں بحث کو نکال دیا ہوگا حجت؟ دیکھیں بحث جو آگے بڑھتی ہے نا، وہ فارسی میں کہتے ہیں معامہ کے حل شود
می شود آسان. پہلی جب حل ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہو یہ تو اتنا آسان تھی. وہ بھائی 10 دن تک کیوں سوچتے رہتے جب آسان تھی؟ تو جب یہ تطور علم اسی طرح سے ہوتا ہے. ہاں آہستہ 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 یہ تطور علم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ہاں وہ شروع چلتا ہے طے کرتا ہے اپنی منزل. اس لیے یہ بحث ہے صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی جب یہ تو ان کی اصول کی کتاب میں مثلا مرزا قمی کتاب میں یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. بحث ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ لوگ اس توجہ کی طرف گئے, اس توجہ کی نظریات کی طرف گئے. یعنی قوانین میں اس کی بحث ہوگی. وَأَمَّا مَحْمُولَاتُهُ وَلَوَائِحُهُ, اس موضوع کا محمول کیا ہوگا؟ واو عطف تفسیر, یعنی اس موضوع پر, موضوع کیا ہے؟ کل شیء یصلح, اس پر کیا چیز ملحق ہوگی, کون سی چیز حامل ہوگی؟ التی محمولات کو کھولا, یعنی محمولات کون ہیں؟ التی نفحصها ونبحث عنها لاثباتها له, وہ محمولات کہ جس کی صفت نفحص ہوا کہ جس میں ہم فحص کریں گے, جستجو کریں گے, پیگری کریں گے. ونبحث عنها, جس سے بحث کریں گے. کیوں؟ لاثباتها, تاکہ اس محمولات کو ثابت کر دیں لہو, اس موضوع کے لیے. یہ معمولات کون سے کیا ہے کہ جس میں ہم بحث کریں گے کہ یہ موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ہے کیا؟ فہیہ, یہ ہے. وَأَمَّا مَحْمُولَاتُهُ فَهِيَ, یہ خبر ہے. فہیہ کون ذالک الشیء, کہ یہ جو شیء ہے یعنی یہ موضوع ہے, شیء یعنی موضوع, معمول کیا یہ جو شیء ہے دلیلاً عطف تفسیر و حجتاً, آیا یہ دلیلیت بننے کی صلاحیت یا حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ یہ ہماری بحث ہے, یہ معمول ہے. موضوع کیا ہو گیا؟ کل شیء یصلح. معمول کیا ہو گیا؟ حجت او لا حجت. واضح ہوگی بات؟ وَأَمَّا مَحْمُولَاتُهُ, اگر سب موضوع کیا بنایا آپ نے؟ کل شیء یصلح ان یکون, یہ موضوع بنا دیا. اس کا معمول کیا ہے؟ وَأَمَّا مَحْمُولَاتُهُ, اس موضوع کا معمول کیا ہے؟ فَهِيَ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّيْء, معمول یہ کہ یہ جو شیء ہے, یہ شیء یعنی موضوع, یہ جو شیء ہے دلیلاً و حجت, آیا دلیل اور حجت ہے یا نہیں ہے؟ بس اس کا معمول کیا ہو گیا؟ دلیل یا حجت, یہ معمول ہو گیا. فَإِمَّا أَن نُثْبِتَ ذَلِكَ, یا تو ہم اس دلیل و حجت کو ثابت کر دیں گے اس شے کے لیے, اس موضوع کے لیے. او ننفی ہے, یا ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ثابت نہیں ہو رہا. یا تو ہم ثابت کر دیں گے قیاس حجت ہے, یا ہم کہہ دیں گے قیاس حجت نہیں. لیکن جب تک اس کی حجت ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کو طریق نہیں بنا سکتے. وَلَا يَصِحُ, آگے صاحب قوانین مرزا قمی پر نقد کر رہے ہیں. وَلَا يَصِحُ, صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ ان نجعل موضوعہ, اس مقصد ثالث کا موضوع ہم قرار دیں کیا؟ الدلیل بما ہوا دلیل, دلیل بما ہوا دلیل قرار نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر دلیل بما ہوا دلیل قرار دیں گے اس کا مطلب آپ نے پہلے سے اس کو دلیل مان لیا. اب ہم کیا بحث کریں؟ آسمان میں تارے گنے, کیا کریں؟ بس دلیل بما ہوا دلیل نہیں کہہ سکتے, او یا حجت بما ہی حجت نہیں کہہ سکتے. اے یعنی یہ مطلب اے قرآن کو, حدیث کو, اجماع کو, عقل کو, قیاس کو اے بصفت کونہ دلیلا و حجتا نگاہ نہیں کر سکتے. اس جیسے نہیں دیکھو کہ اس کی تو دلیل پہلے سے ثابت ہے, اس کا تو حجت ہونا پہلے سے ثابت ہے. اس ثابت شدہ دلیل کو, جس کی دلیل ثابت شدہ ہے, اس اجماع کو اٹھا کے آپ نے موضوع بنا دیا. یعنی آپ نے اس اجماع کو موضوع بنایا جو دلیل ہے. تو ابھی ہم کیا بحث کریں؟ پھر بحث کیا کریں؟ آپ نے تو پہلے سے دلیل ثابت کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے, یعنی آپ نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ڈاکٹر ہے, تو ابھی ڈاکٹر تو ابھی میں اس کو کیا پڑھا. واضح؟ کما نصب ذلک الی المحقق القمی ہے. اب آسان یعنی محقق قمی پہ ڈائریکٹ آغا مظفر نہیں, کما نصبہ, حالانکہ کئی انہوں نے بات, لیکن کہہ رہے ہیں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کما نصب ذلک الی المحقق القمی رحمہ اللہ فی قوانینہ. کیوں اس تعلیلیہ ہے, یہ اسے ظرفیہ بھی لے سکتے ہیں. اس جب انہوں نے کہا, اس جعل کا فاعل وہی آ گئے قمی ہے, اس جعل کے انہوں نے قرار دیا کیا؟ موضوع علم الاصول, علم اصول کے جعل دو مفعول ہی جاتا ہے. علم اصول کے موضوع کو کیا قرار دیا؟ الادلۃ الاربعۃ بما ہی ادلہ, ادلہ اربع بما ہی ادلہ قرار دیا. واضح؟
ولو کان الامر کما ذهب الی، اگر بات ویسے ہی ہوتی جیسے آگے کمی نے کہی، لوجب ان تخرج مسائل هذا المقصد كلها، کس سے خارج ہو جائیں گے؟ ان علم الاصول. اگر حق وہی ہو جو آگے محقق کمی نے بیان کیا، تو یہ اس مقصد ثالث یعنی مباحث حجت کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سب علم اصول سے باہر کر دو، کیونکہ آپ نے تو پہلے سے ثابت کر دیا کہ یہ دلیل ہے. اب ہم کیا بحث کریں؟ اب ہم تحصیل الحاصل، ہم دلیل کو دلیل تو ثابت نہیں کریں گے، کیا ثابت کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں علم اصول سے کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی. لأنها تكون حينئذ من مبادئ تصوریہ، تو یہ اس موقع پر مبادئ تصوریہ، ہر علوم کے مبادئ تصوریہ و مبادئ تصدیقیہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے وہ علوم بحث نہیں کرتا. مثال کے طور پہ جب آپ فقہ میں آتے ہیں، مثلا آپ جب مسائل فقہ پڑھتے ہیں تو آپ فقہ میں یہ نہیں بحث کرتے کہ آیا قرآن حجت ہے یا نہیں، اس کو آپ پہلے سے حجت مان چکے ہو. فقہ میں آپ یہ بحث نہیں کرتے امام حجت ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی آپ پورے علم فقہ میں بحث نہیں کرتے، اس کو آپ پہلے سے، اس کو کہتے ہیں مبادئ تصوریہ تصدیقیہ. کوئی بھی علم اپنے مبادئ تصوریہ تصدیقیہ سے بحث نہیں کرتا، بلکہ کچھ چیزیں جیسے علم فلسفہ ہے، علم فلسفہ ایک چیز طے کر لیتا ہے پہلے سے، کیا کہ وجود ہے، اس عالم میں وجود ہے، وہ اس کو ثابت نہیں کرتا کہ اس عالم میں وجود ہے. بس ہر علوم میں کچھ نہ کچھ پہلے سے طے ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر علم ساری چیزیں بیخ از اول آپ کو بتائیں، نہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ مثال کے طور پہ ابھی آپ ایک سنی سے بحث کرتے ہیں تو یہ طے ہے کہ قرآن حجت ہے، یہ طے ہے کہ صحیح بخاری حجت ہے، یہ طے ہے کہ صحیح مسلم حجت ہے، یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، یہ مبادئ تصوریہ ہے. لیکن اگر آپ ایک شیعہ سے بحث کر رہے ہیں تو یہ طے ہے کہ قرآن بھی حجت ہے، حدیث معصومین بھی حجت ہے، یہ سب حجت ہے. اگر آپ ایک اصولی سے بحث کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، مراجین کے اقوال بھی لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک عیسائی سے بحث کر رہے ہیں تو اب قرآن حجت نہیں ہے، لیکن کیا ہے، عقل پہ بحث ہو سکتی ہے، انجیل پر بحث ہو سکتی ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ مبادئ تصوری ہے. ہاں، مبادئ تصدیقیہ قضیے کے زمرے میں ہوتے ہیں، مبادئ تصوریہ کے فارم میں ہوتے ہیں. ایک میں تصور کا لفظ آ رہا تو اس کو ہم کیسے تصدیق مانتے ہیں؟ بھائی ایک ہے مثلا دلیل قرآن، ایک تصور اس انداز میں کہ قرآن، دیکھیں مثلا آپ زید کو تصور کریں، ٹھیک ہے، آپ نے تصور کر لیا، یہ تصور ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں میں نے زید کو تصور کر لیا ہے، یہ تصدیق ہے. ایک حکم اس پہ لگا دیا، جیسے اس میں حکم لگا دیتے وہ تصدیق بن جاتا ہے. حکم سے نکال کے دیکھتے ہیں تو تصور رہتا ہے. مثلا آپ تصور کریں اس موبائل کو، یہ تصور ہے. اب یہ کہ یہ موبائل ہے، یہ تصدیق ہے، یا یہ موبائل میرا ہے. تصوریہ دونوں ہے نا، تصوریہ میں آپ تصور ہے، تصدیقیہ میں حکم ہے. لا من مسائل، یہ تو مبادئ تصوریہ میں چلے جاتے ہیں، نہ کہ اس علم کے مسائل میں جاتے ہیں. وذالک واضح، یہ بات واضح، لأن البحث عن حجت الدلیل، بس ایک دلیل کی حجت سے بحث کرنا، یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع و ثبوت الذی هو مفاد کانت عامہ. جب ہم کہتے ہیں ایک چیز کی دلیل سے بحث کرتے ہیں کہ آیا قیاس دلیل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو پہلے سے دلیل نہیں مانتے. لا بحث عن لوائق موضوع الذی هو مفاد کان ناقصہ، والمعروف عند اہل الفن ان البحث عن وجود الموضوع ای موضوع ان کان سواء کان موضوع العلم او موضوع احد ابواب و مسائلہ معدودون من مبادئ العلم تصوریت لا من مسائل. اگر آپ ایک چیز کو پہلے سے حجت مان چکے ہیں تو آپ جو بھی اس پہ بحث ہوگی وہ اس کے مسائل کو نہیں کہا جائے گا کہ اس کے مسائل ہے، کہا یہ مبادئ تصوری کو دوبارہ کھنگالا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے اس کی حجیت کو نہیں مانا، پھر جب آپ اس پہ بحث کریں تو یہ کہا جائے گا اصل بحث کر رہے ہیں آپ، یہ اس کا مسئلہ بنے گا اس علم کا، نہ کہ مبادئ تصور. صلی اللہ علیہ وسلم.